نکما
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. یہاں ہی نہیں بس کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی وحطت عنه 10 خطیئات اللہ تبارک و تعالی اس کی 10 خطائیں بھی مٹاتا ہے. پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی یہ فضیلت کہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے 10 خطائیں مٹاتا ہے. پھر فرمایا وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 درجے بھی بلند فرماتا ہے. ہم نے درود پاک کی بے شمار روایات سنتے ہیں لیکن یہ سنی انسنی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ سن کے یوں لگتا ہے کہ یہ ساری سنی ہوئی ہے لیکن یہ کبھی غور نہیں کیا تو سنی ہی اوپر عمل لکھنا ہے. ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ صاف کیے تھے وہ میرے پاس رومال تھا اور ہمیں جب بھی دھونے کی ضرورت پڑتی تھا اس کو آگ میں ڈال دیتے تو صاف ہو جاتا. آپ اس حدیث پاک کو پیش نظر کیجیے جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتی مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے میں نے قیامت میں اس کے ساتھ مشابہت ہوگا. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں ادھر اس رومال سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ صاف کیے اس کو دنیا کی آگ چھو نہیں سکتی اور جس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرمائیں گے کیا جہنم کی آگ سے چھوئے گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو ہمیں چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں. آج ہمارا موضوع اولیاء اللہ کے اختیارات کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بڑی 11ویں شریف تبلیغ غوث چل رہا ہے تبلیغ آخر چل رہا ہے اس کے موضوع پر کچھ نہ کچھ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. شیخ محمد بن محفوظ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے ایک مرتبہ بہت سے پیر سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جتنے بھی پیرانی پیر اکٹھے ہوئے سب کو آپ نے فرمایا مانگو جو مانگو گے وہ ملے گا. کیا شان ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود پیر ہیں اور کمالات والے ہیں جن کے آپ اتنے سارے پیران کو یہ کہا کہ مانگو جو مانگو گے سب کو وہ ملے گا. سب نے اپنی خواہش کے مطابق مانگا. کسی نے زہد مانگا تقویٰ مانگا کسی نے اللہ تعالیٰ کی رضا مانگی کسی نے اپنے رزق میں برکت مانگی کسی نے ولایت مانگی. جس نے جو مانگا آپ نے عطا کیا. اور اب اس میں ایک سوال پیدا ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے دور حاضر میں کہ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. آج کل کے میرا سوشل میڈیا کا نوجوان جس نے صرف اور صرف اپنے دین کا محبت آواز سیکھنے کا صرف سوشل میڈیا کو بنا رکھا ہے اور جو اکثر یہی سنتا ہے کہ دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. پھر یہ اولیاء اللہ کے پاس کیوں جائیں، مزارات پر کیوں جائیں،
جان کیا دیتے ہیں ہمیں، یہ تو بشر تھے، بندے تھے ہماری طرح۔ حضور غوث پاک کا یہ واقعہ بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور بڑے بڑے علماء نے اس کو بیان کیا کہ آپ نے ان پیران کو جو جس میں جو چاہا اس کو نوازا۔ سب سے پہلے قرآن پاک میں واقعہ بڑا مشہور ہے، وہ ایک بنی اسرائیل کے انبیاء حضرت سلیمان علیہ السلام کے بلی کا ہے۔ جب آپ کے پاس ملک بلقیس نے آنا تھا اور آپ نے اپنے درباریوں میں سے کسی کو کہا کہ کوئی ملکہ بلقیس کا تخت مجھے لا دے اس کے آنے سے پہلے، اور آصف بن برقیہ اس دور میں بلی تھے، نبی نہیں تھے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں۔ آصف بن برقیہ اس دور کا ولی تھا، اس نے کہا کہ میں خود جتنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت یہاں لیا۔ اب یہ قرآن کا واقعہ، جو اولیاء کی کرامت کا انکار کرے وہ قرآنی آیات کا انکار کرے، اور جو اولیاء اللہ کی کرامات کو تسلیم کرتا ہے وہ قرآن پر ایمان لانے والا ہے۔ پر جبنے سے پہلے جبنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، یہ اتنی سی جو ساعت تھی وقت تھا اتنے میں ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آ گئی۔ اب یہ بتائیں، اس پر بہت سارے واقعات ہمیں اولیاء اللہ کی جان میں ملتے ہیں۔ میں قرآن پاک کی آیت کو بھی پڑھوں گا۔ امام غزالی رحمہ جب عالم ارواح میں محفل لگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے یہ فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے، کوئی ایک مثال تو دے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے غزالی کا نام دے دیا کہ یہ میرا ایک ادنا سا غلام ہے، آپ ان سے بات کر کے دیکھیں جو میں نے عرض کیا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ امام غزالی نے ایک سوال کیا، آپ نے کیا جواب دیے، فرمایا یہ کیا بات ہوئی، میں نے ایک سوال کیا اس کا ایک جواب بتایا، آپ نے ایک سوال کی چار جواب دیے۔ اور امام غزالی نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پوچھا وہاں سے کبھی ابھی نہیں لیا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے فرمایا قال علی عصای اتوکل علیہا وامشو علی غنمی ولی بها معارج اخرى، یہ میرے ہاتھ میں چھڑی ہے، اس میں ٹیک لگاتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، خارج کرتا ہوں، یہ وہ آپ نے اتنا جواب نہیں دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ سوال کیا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا، تو اتنا جواب آپ کا ہوتا ایسی یہ چھڑی ہے، لاٹھی ہے، لیکن آپ نے کیا جواب دیا، کیا جواب دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت میں رب تعالیٰ سے کلام کی کمال چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ میرا کلام لمبا ہو تاکہ میں اللہ سے کلام میں علم حاصل کرتا ہوں۔ امام غزالی نے فرمایا میں بھی چاہ رہا ہوں کہ زمین سے میرے کلام لمبا ہو۔ تو یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے میری امت کے علماء۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں قرآن میں ایک واقعہ آیا کیا آصف بن برقیہ ایک پلٹ جمنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لے آیا، تو کیا اس دور کے علماء نہیں اولیاء ہمیں نہیں نواز سکتے؟ حقیقت یہ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور ایک میں کنسپٹ کلیئر کرتا چلوں، اس دور میں ہم نے سنیت کو پڑھا ہی نہیں، یہ جو خرابات ہیں جو شریعت سے ٹکراتی ہیں، یعنی محفل میلاد میں، جلوس میں، ڈانس، ڈھول باجے اور بے پردگی مزاحات میں، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، سبھی جانتے ہیں۔ اور ہمیں اہل سنت کو اس پر بدنام بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم یہ کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں ہم نے بد مذہبوں کو ان کے عقائد ان کے بڑوں کی وجہ سے دعا کہا، لیکن ہمیں وہ ہمارے
ہمارے خرافات ہمارے جو حالات کی وجہ سے ہم پر تنقید کرتے ہیں. ہمیں آج کے دور کے نوجوان کو چاہیے کہ اپنا علم جو ہے وہ علماء سے سیکھیں. سوشل میڈیا کو کبھی بھی آپ اس نظریے سے نہ دیکھیں جس سے آپ کی رائے بیان کر لیں، کیونکہ آپ علماء نہیں اور غیر عالم کو کسی بھی ایسے بندے کا کلیم سننے کی اجازت نہیں جو آپ کے عقائد کو خراب کر رہا ہو. کسی بھی قسم کا ایسا کلیم آپ اس سے کبھی بھی اپنا عقیدہ نہیں کرا سکتے. اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے حضرت مریم علیہ السلام آپ جب ایک جگہ تشریف لے گئی تو آپ نے نورانی شکل والے نوجوان کو دیکھا. یہ بھی پرانی واقعہ ہے جس سے یہ ثابت کرنا ہے ہم نے کہ غیر اللہ بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے. آپ نے ایک نورانی شکل والا نوجوان دیکھا تو آپ گھبرا گئی. آپ نے فرمایا انی اعوذ بک بالرحمن منک، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتا ہوں. وہ نوجوان وہ انسان نہیں بلکہ انسانی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. فرمایا انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں. اب یہ دیکھیں فرشتے رب تو نہیں ہیں، لیکن قرآن پاک کیا فرما رہا ہے کہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دوں، میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دوں. تو جو ہم پر اعتراض یوں کرتے ہیں کہ غیر اللہ سے نہیں مانگ سکتے، غیر اللہ کچھ نہیں دے سکتا، تو قرآن پاک میں تو یہی ہے اس کی طرف تو نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. کس لیے بھیجا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا قادر جو بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اچھا پھر اس میں ایک اور چیز اولیاء اللہ کی مزارات میں جانا جو ہمیں قرآن سے ثابت ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس سے پہلے حضرت مریم جہاں پر عبادت کرتی تھی یہ اس بکھر ہوتے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لائے. قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے. پھر فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام بظاہر اس وقت اس عمر تک پہنچ چکے تھے جس عمر میں اولاد نہیں پیدا ہو سکتی تھی. جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ مریم کے پاس بے موسمی پھل آئے ہوئے ہیں تو آپ نے بنائی کا کہا تھا کہ انشاء اللہ اور رب حبلی بھی لدن کا رزقی کا طیبہ. وہاں کھڑے ہو گئے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی اور رب حبلی بھی لدن کا رزقی کا طیبہ، اے میرے مالک مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما. اس عمر میں جا کے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد کریمہ سے نوازا. حضرت یحییٰ علیہ السلام 120 کو کم و بیش علماء نے لکھی ہے آپ کی اس وقت جو عمر مبارک. دیکھیں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر حضرت مریم تشریف فرما ہوتی اللہ تعالیٰ کی ولیہ کی کوئی نبی نہیں، ابھی صرف مرد حضرات اللہ تعالیٰ کی ولیہ جہاں پر عبادت کرتی تھی آپ نے دیکھا وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہے، بے روزی پھل ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہے. وہاں کھڑی ہو کر دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد کریمہ سے نوازا. تو گویا کہ معلوم کیا ہوا اگر عقیدت سے ہم جہاں پر اولیاء اللہ کی حاضری ہے جہاں اولیاء اللہ موجود ہیں وہاں پر جا کر دعا کرتے ہیں اللہ تبارک
ہماری دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یا اللہ تعالیٰ کے اطاعت سے دیتے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو اختیارات دیے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور قرآن میں بے شمار آیات ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الیہ وسیلہ، اے ایمان والو وسیلہ تلاش کرو۔ تو وسیلہ کیا ہے؟ لیکن نماز بھی ایک وسیلہ ہے، دعا بھی ایک وسیلہ ہے۔ دعا ہم دیکھیں، ہم تھوڑا غور کریں، ہم سب کچھ رب سے ڈائریکٹ یوں ہی کہتے ہیں، ہم دعا کے ذریعے ہم کو حاصل کرتے ہیں، دعا بھی وسیلہ ہے۔ سب کچھ ہمیں رب نے وسیلے کے ذریعے دیا۔ آپ یہ ذرا غور کریں، ٹیکنیکل لوجیکلی ہم دیکھیں دکاندار بندہ ہے، وہ صبح سے لے کر کماتا ہے، شام تک کماتا ہے، گھر لے کے آتا ہے، لیکن اس کو رزق دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وسیلہ کیا بنا؟ بندہ بنا اپنے بچوں کے لیے۔ تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو راضی اللہ تبارک و تعالیٰ، وسیلہ آپ بنی، دکان آپ کا ذریعہ بنی، کچھ بھی ہوا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قربانی کو بھی ہم بعض بکرا لیتے ہیں تو زبان بتا کر نام سے کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ یہ میرا بکرا ہے۔ جب آپ کا بکرا کہنے سے وہ غیر اللہ کا ہو گیا، اب تو اس لحاظ تو آپ کا بنتا ہی نہیں۔ اسی طرح گیارہویں کی محفل کرتے ہیں، ہم حضور غوث پاک کے نام پر یہ محفل کرتے ہیں، گیارہویں شریف کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ گیارہویں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو غیر اللہ کے نام پر ہو گیا۔ ساتھ بھی کبھی وفات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ وفات پا گئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو اس وقت میں کروں اور میری والدہ کو ثواب ہوگا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کہ کنواں کھدواؤ جس سے لوگ پانی انسان رضی اللہ تعالیٰ نے کنواں کھدوایا اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر یہ فرمایا کہ کنواں سال کی ماں کے نام ہے، غیر اللہ کے نام ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اس کا جو ثواب ہوگا وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کو آئے گا۔ ہر نیکی کے بغیر اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے، لیکن کسی کے نام لگانے سے وہ چیز نہیں ہو جاتا۔ اور یہی ہمارا مقصد ہے الحمدللہ۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، ہم جو بیان کرتے ہیں یہ مقصد اس کا اظہار ثواب ہے، کیونکہ گیارہویں شریف میں ختم نعت درود سب کچھ اس لیے ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی برکت عطا فرماتا ہے جس کا ثواب ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ مجید ارشاد فرماتا ہے وَقَدْ فِي لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے میرے رب ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ بخش دے میرے ان بھائیوں کو جو گزرے ایمان ولا تجعل سرکار جسے بات کرتے ہیں میری امت گناہوں کے ساتھ قبروں میں جائے گی، لیکن جب اٹھے گی تو گناہوں سے پاک ہوئی ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارا اشارے ثواب کرنا، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ تو جب قرآن فرما رہا ہے تو محترم اطاعت کرنے والے کی عقل کہاں چلی گئی کہ قرآن کی اتنی آیات اتنی نصوص سے واقعات کرے پڑے۔ اس کی وجہ سے یہ ثابت ہوتا ہے غیر اللہ کے نام سے اشارے ثواب کرنا یہ شرک کو کبھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی عقل سلیم عطا کرے، ہمیں ایسے لوگوں کو قرب عطا کرے جو ہمیں اولیاء اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنے۔ اور ہمیں چاہیے ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے بزرگان دین اولیاء نظام اور پیر جو آپ کے حقیقت مند کی آپ حقیقت رکھتے ہیں ان کے اصالے سوال کے لیے احترام کرنا چاہیے۔ کل بھی بڑی 11ویں شریف ہے، آپ آغاز سے گزارش اپنے گھروں میں مختصر سا انتظام کریں۔ بزرگوں نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ 11ویں شریف کی محفل کو یا کچھ بھی اس پہ توفیق فرما کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے
میں بے پناہ برکت عطا فرماتا ہے. مقصد کی سارے سوال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولیاء سے محبت کرنے کی ساتھ نصیب فرمائے اور صحیح معنی دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی ساتھ نصیب فرمائے. آمین. بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی